بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ کوئی بھی علم پڑھتے ہیں، کسی بھی فیلڈ میں آپ اسپیشلائز کرتے ہیں، اس فیلڈ کے آپ کو ایتھکس پڑھائے جاتے ہیں، جن ایتھکس پہ عمل کرنا اس فیلڈ میں چلنے والے پہ لازم ہوتا ہے۔ فرض کیا اگر کوئی آدمی میڈیکل میں جاتا ہے تو اس کو جہاں پہ میڈیسن پڑھائی جاتی ہے، جہاں پہ اس کو سرجری کے بارے میں پڑھایا جاتا ہے، جہاں پہ اس کو جنرل باقی چیزیں پڑھائی جاتی ہیں، ہاسپٹل کی سائنس پڑھائی جاتی ہے، ڈاکٹر کو میڈیکل ایتھکس پڑھائے جاتے ہیں۔ اور جو ڈاکٹر میڈیکل ایتھکس پہ عمل نہیں کرتا، انٹرنیشنل لاء میں بھی اور آپ کو ڈومیسٹک لاز میں بھی، جو آپ کے انڈیجنس لاز ہوتے ہیں کنٹری کے، ان میں آپ کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ آپ ڈاکٹر کو چیلنج کر سکیں اگر وہ ان موریلز کو وائلیٹ کرتا ہے، ان ایتھکس کو وائلیٹ کرتا ہے۔ اسی طرح انجینئر ہے، وکیل ہے، کوئی جوڈیشری کے اندر ہیں، ہر ایک کے اپنے اپنے ایتھکس ہیں۔ تو جو ان ایتھکس کو فالو نہیں کرتا اپنی فیلڈ کے اسپیشلائزڈ ہونے کے بعد، تو اس کو ڈسکوالیفائی کیا جا سکتا ہے اس چیز سے۔ اب یہاں پہ یہ چیز سامنے آتی ہے کہ اسی طرح اگر ڈاکٹر کے لیے، وکیل کے لیے، قاضی اور جج کے لیے، منصف کے لیے، حکمران کے لیے اگر ایتھکس ہیں، تو جو قرآن مجید کے انوار کو اپنے سینے میں سموتا ہے، اس کے لیے کیا ایتھکس ہوں گے، اور اس کے لیے کیا ضابطۂ اخلاق ہے، کیا اس کے لیے کوئی ضابطۂ اخلاق ہے بھی یا نہیں۔ تو یہ اس پہ ایک چھوٹی سی میں اپنی نگارشات عرض کروں گا، اپنی زبانی نہیں بلکہ جب آپ نظر دوڑاتے ہیں ذخیرہ علم میں تو آپ کو ایسی بہت سی چیزیں مل جاتی ہیں۔ آج میں نے انتخاب کیا ہے 55 ایتھکس کا جو حافظ قرآن کے لیے اور قاری قرآن کے لیے ہیں، 55 ایتھکس، جن میں ابتدا میں 2 اوصاف بیان کروں گا حدیث مبارک سے، جیسے امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے المستدرک میں بیان فرمایا ہے، اور 15 اوصاف بیان کروں گا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بیان فرمائے، اور 14 اوصاف بیان کروں گا جو امام ابو عبداللہ القرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائے، اور 23 اوصاف وہ ہیں جو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمائے، اور آخر میں جہاں یہ 54 ایتھکس کا کنکلوژن ہے، یعنی جو 55th ایتھک ہوگا، 55th رول ہوگا اس کا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو ان تمام 54 ایتھکس کو کنکلوڈ کرتی ہے، اور وہ آخری ایتھک ہے حافظ قرآن کے ضابطۂ اخلاق کا۔ بڑی انٹرسٹنگ چیزیں ہیں، انسان پڑھتا ہے تو عقل انسان کی حیرت میں گم ہو جاتی ہے کہ جس نے یہ کتاب بھیجی، اور جس پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پہ یہ کتاب اتری، اور جس اعلیٰ جماعت کے ذریعے اس کتاب کو دنیا بھر میں پھیلایا گیا، اس کے بعد آنے والے ان کے جانشینوں کا کیا کردار ہونا چاہیے، یہ ساری چیزیں ان میں وضع کی گئی ہیں۔ جو امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث مبارک بیان فرمائی ہے، اس میں 2 ایتھکس بیان ہوئے ہیں۔ ایک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ينبغي لصاحب القرآن ان يحد مع من حد، کہ صاحب قرآن کے لیے، یعنی قرآن کا قاری ہے، حافظ ہے یا قرآن کا عالم ہے، اس کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ غصہ کرنے والوں کے ساتھ غصہ کرنے لگے۔ دوسری آپ نے فرمایا کہ ولا یجہل مع من جاہلا، کہ وہ جہالت کرنے والوں کے ساتھ جہالت سے پیش آئے۔ عالم کو یہ بھی زیب نہیں دیتا کہ اگر وہ کسی جاہل سے مخاطب ہے تو جاہل سے اس طرح مخاطب نہیں ہوگا جس طرح جاہل اس سے مخاطب ہے، بلکہ اگر وہ جاہل سے بھی مخاطب ہوگا تو اپنی پوری عالمانہ متانت اور وقار سے مخاطب ہوگا۔
And what is reason behind? Reason behind is قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفی جوفہ کلام اللہ تعالی. باقی لوگوں سے اس کو جو چیز ممتاز کرتی ہے، جس وجہ سے وہ اپنے آپ کو باقی لوگوں سے الگ رکھے، باقی لوگوں سے ممتاز رکھے، وقار میں، عزت میں، احترام میں، متانت میں، رسپیکٹ میں، ڈگنیٹی میں، آنر میں، وہ چیز یہ ہے کہ وہ فی جوفہ کلام اللہ تعالی، اس کے دل میں اللہ کا کلام موجود ہے، اس لیے وہ اپنے وقار میں بھی باقیوں سے بہتر رہے گا. 15 اوصاف بیان کیے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے، جن کو نقل کیا ہے سیدنا امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الزہد کے اندر. ان میں 6 باتیں وہ ایسی فرماتے ہیں کہ جن کا حافظ قرآن میں ہونا لازم ہے. اس کے بعد وہ فرماتے ہیں کہ 4 باتیں ایسی ہیں کہ جو کام اس کو کرنے چاہیے، اور پھر 5 امور انہوں نے ایسے بیان فرمائے ہیں جن سے حافظ قرآن کو اجتناب کرنا چاہیے. جو پہلی 6 چیزیں ہیں، میں اس کو پھر ریفریز کر دوں. پہلی 6 چیزوں کو، ان کے بارے میں یہ ہے کہ ان میں حافظ کو اور قاری کو معروف ہونا چاہیے، یعنی ان 6 باتوں میں اس کی شہرت ہونی چاہیے. وہ 6 باتیں اس کے بارے میں جو پبلک اوپینین ہے، پبلک اوپینین کا حصہ ہوں، اس کے بارے میں لوگوں کی جو پرسیپشن ہے وہ ان 6 باتوں کے اوپر کھڑی ہو. یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا اور روایت کیا ہے امام احمد ابن حنبل نے کتاب الزہد میں. پہلی بات فرمائی ینبغی لحامل القرآن ان یعرف بلیلہ اذا الناس نائمون، کہ قاری کی شہرت اس بات کے اندر ہو کہ جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں یہ اس وقت بھی جاگ رہا ہوتا ہے. پہلی اس کے بارے میں جو پرسیپشن لوگوں کی ہے وہ یہ ہونی چاہیے، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ وہ رات کو جاگنے والا ہو، قیام اللیل کرنے والا ہو، کثرت سے استغفار کرنے والا ہو، اللہ کے حضور گڑ گڑانے والا، رونے والا، آہوزاری کرنے والا ہو. یہ اس کے بارے میں شہرت رکھنے والی چیز ہے. وَبِنِهَارِهِ إِذَا النَّاسُ مُفْطِرُونَ، اور اپنے دن میں اس چیز میں معروف ہو کہ جب لوگ کھا پی رہے ہوتے ہیں اس وقت وہ نہیں کھاتا. یہ ایک بڑی لطیف سے انداز میں بات کی گئی ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ وہ دن روزے میں گزارے، یعنی شب عبادت میں، تلاوت میں، اور دن روزے میں گزارے. وَبِحُزْنِهِ إِذَا النَّاسُ يَفْرَحُونَ، اور اس کے بارے میں یہ معروف ہو کہ جب لوگ ہنستے ہیں اسے حزن ہو جاتا ہے، وہ پریشان ہو جاتا ہے. اس لیے کہ آپ نے سنا ہوگا کہ زیادہ ہنسنا دل کے لیے کمزوری کا باعث بنتا ہے. روحانی اعتبار سے، اسپرچولی زیادہ ہنسنے سے منع کیا گیا ہے، یعنی کم کھاؤ، کم پیو، کم سوو اور کم ہنسو. یہ چیزیں دل کو زندہ کرتی ہیں. تو اس لیے کہا کہ وہ اپنے حزن میں معروف ہو. جب لوگ ہنسیں، ٹھٹھا کریں، اس کا دل اللہ کے خوف سے حزن میں مبتلا ہو جائے. وَبِبُكَائِهِ إِذَا النَّاسُ يَضْحَكُونَ، اور اپنے گریہ و زاری میں معروف ہو جب لوگ ہنسی تماشا کریں، یعنی جس وقت لوگ خوش ہو رہے ہوں وہ اس وقت اللہ کو یاد کر کے پریشان ہو، اس وقت بھی اس کا دل عشق الہی میں مبتلا ہو. اور جب لوگ ٹھٹھا کر رہے ہوں، مذاق کر رہے ہوں، اس وقت بھی اس کی آنکھیں اللہ کی یاد میں اور قرآن کی گرمی سے آنسو ٹپکا رہی ہوں، آنسو بہا رہی ہوں. وَبِصُمْتِهِ إِذَا النَّاسُ يُخْطِئُونَ، اور وہ اپنی خاموشی میں بھی معروف ہو جب لوگ خطاؤں میں مشغول ہوتے ہیں، یعنی ایسا مقام جہاں پہ لوگ چغلی کر رہے ہوتے ہیں، غیبت کر رہے ہوتے ہیں، بہتان تراشی کر رہے ہوتے ہیں، الزام تراشی کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ خطا ہے، بہتان خطا ہے
الزام خطا ہے، غیبت خطا ہے، چغلی خطا ہے، جب لوگ یہ خطا کر رہے ہوں وہ اس وقت خاموش رہے، اپنی زبان کو ان خطاؤں سے بچا کے رکھے۔ وَبِخُشُوعِهِ إِذَا النَّاسُ يَخْتَالُونَ، اور جس وقت لوگ غرور اور تکبر کرتے ہیں، حافظ قرآن پہ اور قاری قرآن پہ لازم ہے کہ اس وقت وہ خشوع و خضوع اختیار کرے، اس وقت وہ اپنے نفس کو جھکا لے تکبر کرنے کی بجائے۔ پھر 4 کاموں کے بارے میں فرمایا کہ یہ 4 کام مناسب ہیں کہ حافظ قرآن کو کرنے چاہیے۔ باقیاً محزوناً حلیماً سکیناً، رونے والا ہو، غم زدہ ہو، بردبار ہو، پرامن ہو۔ یعنی رونے والے سے مراد ہے اللہ کی یاد میں، غم زدہ ہو آخرت کے خوف میں، حلیماً بردبار ہو، حوصلے والا ہو، سکیناً پرامن ہو، سکون والا ہو، جھگڑالو نہ ہو۔ ولا ينبغي لحامل القرآن ان يكون جافیا ولا غافلا ولا سخابا ولا ضاحكا ولا حدیدا۔ اور 5 چیزیں بیان فرمائیں کہ یہ حافظ قرآن کے لیے اور قاری قرآن کے لیے مناسب نہیں ہیں کرنی، جن میں ایک بے رحم اور سخت مزاج نہ ہو، دوسری کہ غافل نہیں ہونا چاہیے اس کو، تیسری کہ شور و غل نہیں کرنا چاہیے اس کو، چوتھی زیادہ ہنسی ٹھٹھا کرنے والا نہ ہو، اور 5ویں سخت نہ ہو، ولا حدیدن یعنی لوہے کی طرح سخت نہ ہو بلکہ اس کو نرم مزاج ہونا چاہیے۔ اب وہ کہ مجھے زیب تو نہیں دیتا اس طرح کی بات کہنا، ایک نہایت سنجیدہ بات ہو رہی ہے، لیکن آپ سوچیں گے کہ ولا ضاحکن کیوں کہا گیا ہے کہ زیادہ ہنسنے والا نہ ہو، اونچا ٹھٹھا کرنے والا نہ ہو، ولا سخابن شور و غل کرنے والا بھی نہ ہو۔ تو اگر آپ اسی معاشرے میں رہتے ہیں اور اسی معاشرے میں جرنلی آپ اپنے ارد گرد کچھ حافظوں کو، قاریوں کو جانتے ہیں، تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ لطیفوں کی اور خاص طور پہ مخصوص لطیفوں کی جو ورائٹی آپ کو یہاں سے ملتی ہے وہ باقی جگہوں سے شاید کم ملتی ہے۔ اس لیے سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بطور خاص اس چیز کو مینشن کیا کہ اس کے رویے میں یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے، یہ اس کے وقار کو کم کرتی ہیں۔ پھر قرآن مجید میں بھی ہے کہ اونچا نہیں انسان کو کلام کرنا چاہیے کہ بندہ شور و غل کرے، کیونکہ گدھے کی آواز کی طرح اس کی آواز ہو جاتی ہے اونچے بولنے والے کی، اور گدھے کی آواز بدی ہے، اس کو ناپسندیدہ قرار دیا گیا ہے۔ پھر امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے جو اصول اور اس کے لیے ضابطۂ اخلاق بیان کیا، اس میں آپ پہلی بات یہ فرماتے ہیں فَأَوَّلُ ذَلِكَ أَن يُخْلِصَ فِي طَلَبِهِ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، کہ سب سے پہلی بات صاحب قرآن کے لیے یہ ہے کہ اس کا علم خالصتاً رضائے الہی کے لیے ہو۔ قرآن کا علم اس کا رضائے الہی کے علاوہ کسی دوسری غرض سے نہیں ہونا چاہیے۔ اور دوسری بات آپ نے فرمائی کہ صاحب قرآن کو چاہیے کہ دن اور رات میں، نماز میں بھی اور نماز کے علاوہ بھی، ہر وقت قرأت قرآن کرتا رہے، قرآن مجید کی تلاوت کرتا رہے، قرآن مجید کو پڑھتا رہے، قرآن مجید کو یاد کرتا رہے، اس لیے کہ وہ قرآن مجید کو بھول نہ جائے۔ اس سے پہلے ہم یہ بات کر چکے ہیں کہ قرآن مجید کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ قرآن تم سے اس طرح بھاگتا ہے، اگر تم اس کو چھوڑ دو، اس سے غفلت برتو تو یہ اس طرح دور جاتا ہے تم سے جس طرح اونٹ رسی توڑا کے، رسی کٹوا کے بھاگتا ہے۔ تو آپ کے فرمانے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن مجید سے ہر وقت اس کا رابطہ رہے۔ تیسری بات فرمائی کہ
ان یکون للہ حامدن، وہ اللہ کی حمد کرنے والا ہو۔ اب یہ اوصاف جو امام قرطبی بیان کر رہے ہیں حافظ قرآن کے لیے، میں اپنی موت کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ اگر کوئی حافظ قرآن اور کوئی قاری قرآن ان اخلاقی ضابطوں پہ عمل پیرا ہو جائے، وہ صوفی باصفا ولی کامل ہے۔ یہ جو اس کا ضابطہ اخلاق حافظ قرآن کا امام قرطبی بیان کر رہے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کی حمد کرنے والا ہو، والی نعمہ شاکرن، اس کی نعمتوں پہ شکر کرنے والا ہو، اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے والا ہو، اور اللہ کی ذات پہ توکل کرنے والا ہو، وَبِهِ مُسْتَعِينًا، اور صرف اسی سے مدد طلب کرنے والا ہو، وَإِلَيْهِ رَاغِبًا، اور ہر وقت اللہ کی طرف رغبت اختیار کرنے والا ہو، اور وَبِهِ مُعْتَصِمًا، کتاب کو مضبوطی سے پکڑے رکھے، اور اپنی موت کے لیے ہر وقت تیار رہے۔ اور 11ویں بات آپ نے یہ فرمائی، اور اس کے لیے مناسب ہے کہ اپنے گناہوں کی وجہ سے ڈرنے والا ہو، یعنی یہ تمام نیکیاں کر کے اترانا نہ شروع کرے اپنی نیکیوں پہ، بلکہ پھر بھی احتمال غفلت سامنے رکھ کے، اپنے نفس کی خطا کا احتمال سامنے رکھ کے، نفس کی خطا کی پاسبلٹی کو سامنے رکھ کے اپنے گناہوں سے ڈرتا رہے، نیکیوں پہ، قرأت پہ، قرآن پہ متکبر نہ ہو جائے۔ وَيَكُونَ الْخَوْفُ فِي صِحَّتِهِ أَغْلَبَ عَلَيْهِ إِذَا لَا يَعْلَمُ بِمَا يُخْتَمُ لَهُ، اور صحت کی حالت میں بھی اس پر خوف غالب ہو، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ اس کی زندگی کب ختم ہونے والی ہے۔ 14ویں یعنی 14th آپ نے یہ چیز فرمائی کہ اللہ کی بارگاہ میں حاضری کے وقت اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے قوی امید رکھنے والا ہو، یعنی جب وہ رحمت طلب کرے، اللہ کے دربار میں سوال کرے تو حسن ظن کے ساتھ کرے۔ اللہ کے دربار میں جب بھی ہاتھ اٹھائے تو اپنی دعا کا آغاز شکوے سے نہ کرے، بلکہ دعا کی قبولیت کا یقین رکھتے ہوئے اللہ کے حضور اس کی نعمتوں کا چرچا کرتے ہوئے، اس کی نعمتوں کو یاد کرتے ہوئے، ان کا اعتراف اور ان کا شکرانہ بجا لاتے ہوئے اس کے دربار میں اپنا سوال پیش کرے اور اس کے ساتھ قوی امید رکھنے والا ہو۔ اب آتے ہیں ان پوائنٹس کی طرف جو 23 ضابطے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے بیان فرمائے۔ پہلا آپ نے فرمایا کہ لا ينبغی لحامل القرآن ان یخوض مع من یخوض، کہ بری باتوں والے جہاں بیٹھے ہوں ان کے ساتھ وہ بری باتوں میں مشغول نہ ہو جائے۔ اس کی وجہ جیسا کہ پہلے حدیث پاک میں بھی بیان ہوئی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے دل میں کلام الہی ہے، اور کلام الہی کی حرمت کا، اس کی عزت و وقار کا تقاضا یہ ہے کہ حافظ قرآن بھی احتیاط برتنے والا ہو اور بری باتوں میں مشغول نہ ہو۔ اور دوسری بات فرمائی کہ جاہلوں کے ساتھ جاہل نہ بنے، اور تیسری بات یہ فرمائی کہ وہ قرآن کی وجہ سے معاف کرنے والا ہو، درگزر کرنے والا ہو۔ اگر اس سے کوئی زیادتی کر لے، کوئی اگر اس کے ساتھ ناانصافی سے بھی پیش آ جائے، تلخ رویے سے بھی پیش آ جائے، تو قاری قرآن کا کام یہ ہے کہ وہ معاف کرنے والا ہو۔ اس کی وجہ لِأَنَّ فِي جَوْفِهِ کلام اللہ، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے سینے کے اندر، اس کے دل کے اندر کلام الہی موجود ہے۔ چوتھی بات عبداللہ ابن عمر نے فرمائی، اس کے لیے مناسب ہے کہ شکوک و شبہات کے راستوں سے اپنے آپ کو بچائے، یعنی سیدھی سچی صحیح راہ پہ چلے۔ اور شکوک و شبہات کی ایک طویل تفصیل بیان کی جا سکتی ہے، یعنی حلال اور حرام کے معنی میں بھی اور باقی امور دنیاوی کے اندر بھی، اور یہ احتیاط کا جو عالم ہوتا ہے یہ صوفیاء اختیار کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کہا جاتا ہے کہ
امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو وضو کا پانی ہے وہ طاہر بھی ہے اور مطہر بھی ہے، یعنی وہ جسم کو پاک بھی کرتا ہے اور خود بھی پاک ہے۔ لیکن خود جس وقت آپ وضو فرماتے تو آپ نے چمڑے کا اپنے اوپر ایک اوڑھنا آپ پہن لیتے، اس لیے کہ جو وضو کے پانی کے قطرے ہیں وہ اس وضو کے مقام کے علاوہ کسی جگہ پہ نہ گریں۔ تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ کا اپنا فتویٰ ہے کہ وضو کا پانی طاہر بھی ہے اور مطہر بھی ہے، تو آپ نے جواب دیا کہ وہ میرا فتویٰ ہے، یہ میرا تقویٰ ہے۔ یعنی گو کہ بعض چیزیں حلال ہوتی ہیں، مباح ہوتی ہیں، جائز ہوتی ہیں، لیکن ان کے کرنے سے اجتناب کیا جانا اچھا ہوتا ہے۔ آپ ایک غذا حاصل کرتے ہیں، خوراک کھاتے ہیں، جس میں آپ کو حلال اور حرام کے بارے میں یقین نہیں ہوتا، یعنی یقین نہیں ہے کہ یہ حرام ہے، یقین نہیں ہے کہ یہ حرام ہے، آپ کو 60% بھی یہ اعتبار ہے کہ یہ حلال ہے، لیکن اگر 40% بھی شبہ ہے تو آپ فتوے کے اعتبار سے تو شاید اس چیز کو کھا سکتے ہیں، لیکن تقوی کے اعتبار سے وہ شبہات میں داخل ہو جاتا ہے، اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اس لیے جو عند الصوفیاء اس کی اور عند المتقین، عند الزاہدین اس کی ایک طویل تفصیل ہے جو کتب زہد میں بھی بیان ہوئی ہے، صوفیاء بھی اس کو بکثرت بیان کرتے ہیں۔ اسی طرح باتوں میں ہے، یعنی بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں جن میں شک و شبہ پایا جاتا ہے، تو جس کا سینہ نور قرآن سے منور ہے، جس نے قرآن کو یاد کر رکھا ہے، قرآن کی قرأت کرتا ہے، قرآن کا عالم و حافظ ہے، اس پہ ضروری ہے کہ چاہے خوراک کا معاملہ ہو، چاہے رکھ رکھاؤ، رہن سہن اور دیگر معاملات کی بات ہو، اور چاہے باتوں کی بات ہو، یعنی سخن ہو، بات ہو، تو اس میں بھی جہاں شبہات آ جائیں وہ شبہات کو ترک کرنے والا ہو۔ پھر دو چیزیں آپ نے فرمائیں کہ وَيُقِلَّ الضَّحِكِ وَالْكَلَامِ فِي مَجَالِسِ الْقُرْآنِ وَغَيْرِهَا، اور وہ چاہے مجالس قرآن میں ہو یا اس کے علاوہ ہو، غیر مفید باتوں میں وہ ہنسے بھی نہ اور زیادہ گفتگو بھی نہ کرے، یعنی زیادہ ٹھٹھے سے بھی اپنے آپ کو بچا کے رکھے اور زیادہ گفتگو سے بھی اپنے آپ کو بچا کے رکھے۔ وَيَأْخُذُ نَفْسَهُ بِالْحِلْمِ وَالْوَقَارِ، اور اپنے اوپر دو چیزوں کو لازم کرے، حلم یعنی حوصلہ اور وقار۔ حلم اور حوصلہ اور وقار، یعنی اس کے اندر طبیعت میں تیزی نہ ہو، اگر اس سے کوئی سوال پوچھا گیا ہے تو اس سوال کا وہ تسلی سے جواب دے، مشتعل ہونے والا نہ ہو۔ جو چیزیں بھی حلم کے ضمن میں آتی ہیں، اولاد پہ، ازواج پہ، والدین پہ، بہن بھائیوں پہ، شاگردوں پہ ناجائز سختی کرنے والا نہ ہو، سزا دینے میں بے قابو نہ ہو جائے، اور اپنے وقار کو قائم رکھے، یعنی بری صحبت سے گریز کرے، بری گفتگو سے گریز کرے۔ وَيَنبَغِي لَهُ أَن يَتَوَاضَعَ لِلْفُقَرَاءِ، اور اسے چاہیے کہ فقراء کے لیے عاجزی اختیار کرے۔ اگر کسی کو غریب دیکھے، کسی کو ناتواں دیکھے، کسی کو کمزور دیکھے تو تکبر نہ کرے، بلکہ قرآن اس کو یہ سکھاتا ہے کہ مساکین و فقراء سے عاجزی اختیار کرے، تو اس پہ لازم ہے کہ مساکین، غرباء، فقراء کے ساتھ عاجزی کے ساتھ پیش آئے اور تکبر سے اجتناب کرے، ایروگینٹ نہ ہو، عجب کرنے والا نہ ہو، اور اگر اسے اپنے نفس پر فتنے کا اندیشہ ہو تو دنیا اور اہل دنیا سے جدا ہو جائے، یعنی اگر وہ یہ سمجھے کہ دنیا یا اہل دنیا اس کے لیے فتنے کا باعث بن رہے ہیں، تو دنیا کا جو حصہ اس کے لیے فتنے کا باعث بن رہا ہے اور جو دنیاوی رشتے فتنے کا باعث بن رہے ہیں ان سے لا تعلق ہو جائے۔ کس کے لیے؟ قرآن کے وقار کے لیے، قرآن کی عزت و حرمت کے لیے۔ اور اس میں
ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اگر کوئی اسے خریدنا چاہتا ہے، جیسا کہ آپ کو بہت سے ایسے واقعات ملتے ہیں، اگر کوئی اس کو خریدنا چاہتا ہے، اگر کوئی اس کی بولی لگانا چاہتا ہے، اگر کوئی اس کے ضمیر کی قیمت لگانا چاہتا ہے، تو وہاں عبداللہ ابن عمر کے اس فرمان کے مطابق حافظ قرآن پہ لازم آ جاتا ہے کہ ایسا شخص جو اس کی ضمیر کی بولی لگائے، اس کے ضمیر کی قیمت لگائے، حافظ قرآن، قاری قرآن اور عالم قرآن پہ لازم ہے کہ ایسے لوگوں سے اور ایسی دنیا سے لا تعلق ہو جائے۔ وَيَتْرُكَ الْجِدَالَ وَالْمِرَاءَ، لڑائی جھگڑے کو ترک کر دے، جھگڑالو نہ ہو، اور اپنے آپ کو نرمی میں قائم کرے اور اپنے آپ کو آداب میں قائم کرے، یعنی اس کے اندر طبیعت میں نرمی ہونی چاہیے سختی کی بجائے، اور آداب والا ہو، مینرز جانتا ہو، ایٹیکیٹس جانتا ہو، اس کے اندر دنیا میں اٹھنے بیٹھنے کا فن ہو، ہنر ہو، ہر چیز میں وقار اور متانت کو قائم رکھے، اور اسے چاہیے کہ وہ ان افراد میں سے ہو جن کے شر سے بھی امن ہوتا ہے اور جن سے خیر کی امید کی جاتی ہے، جن کے نقصان سے سلامتی سمجھی جاتی ہے، اور ان کی بات نہ سنیں جو اس کے پاس آ کے چغلی اٹھائیں، اور ان کی سنگت اختیار کرے جو خیر کے امور کے اوپر معاونت کرنے والے ہوں، اور لوگ اگر اس کے پاس آئیں تو لوگوں کو سچائی پہ رہنمائی کرنے والا ہو اور مکارم اخلاق کے اوپر رہنمائی کرنے والا ہو۔ اور پھر دو بڑی کمال کی باتیں آپ نے فرمائیں، وَيُزَيِّنُهُ وَلَا يَشِينُهُ، زینت بخشنے والا ہو، عیب لگانے والا نہ ہو۔ بڑی لطیف بات ہے، زینت بخشی جاتی ہے۔ فرض کیا آپ دو لوگوں سے دوستی کرتے ہیں، ایک دوست آپ کا ایسا ہے کہ وہ جہاں بھی بیٹھتا ہے آپ کی تعریف کرتا ہے، آپ کی توصیف کرتا ہے، آپ کی اچھائیاں بیان کرتا ہے۔ اگر کوئی بندہ پشت پیچھے آپ کا گلہ بھی کر رہا ہے، آپ کی غیبت بھی کر رہا ہے، تو بھی وہ دوست آپ کی وکالت کرے گا، آپ کی غیر موجودگی میں آپ کا ساتھ دے گا۔ لیکن جو دوسرا دوست جس کی فطرت ایسی ہے، وہ جہاں بھی بیٹھے گا، اگر کہیں آپ کا گلہ نہیں بھی ہو رہا تو بھی گلہ شروع کر دے گا، غیبت کرے گا، تہمتیں لگائے گا، برائیاں بیان کرے گا۔ تو یہ اب دو طرح کے دوست ہو گئے۔ جو پہلی قسم کا دوست تھا کہ آپ کی غیبت کوئی اور کر رہا ہے مگر یہ ان کو ٹوک کے آپ کی وکالت کرنے لگتا ہے، آپ کی خوبیاں بیان کرنے لگتا ہے، یہ کیسا شخص ہے؟ یہ آپ کو زینت بخشنے والا شخص ہے۔ اور جو عیب لگاتا ہے وہ شخص ہے جو آپ کی پشت کے پیچھے، آپ کی غیر موجودگی میں جہاں لوگ بیٹھے ہوں وہاں آپ کا گلہ کرے، آپ کی غیبت کرے۔ تو ایسے شخص کو کہتے ہیں کہ وہ عیب لگانے والا ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حافظ قرآن کو، قاری قرآن کو اور عالم قرآن کو ایسا ہونا چاہیے کہ وہ زینت بخشنے والا ہو، عیب لگانے والا نہ ہو۔ اس کے دوستوں کا کہیں گلہ کیا جائے تو وہ دوستوں کی وکالت کرے، اور اگر وہ کسی جگہ پہ موجود ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے دوستوں پہ عیب لگانے سے گریز کرے۔ اب یہ 54 میں نے آپ کے سامنے ایتھکس بیان کیے جو حافظ قرآن کے لیے، قاری قرآن کے لیے اور عالم قرآن کے لیے آئے ہیں۔ یہ سارے کے سارے کنکلوڈ ہوتے ہیں آ کے ایک حدیث مبارک میں، جسے عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ آپ بیان فرماتے ہیں، اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی، صاحب مشکات خطیب تبریزی نے بھی، اور امام احمد ابن حنبل نے بھی اس حدیث مبارک کو روایت فرمایا ہے۔ عمران ابن حسین فرماتے ہیں کہ ان کا ایک قاری پر گزر ہوا جو قرآن پڑھ رہا تھا، ثم سأل، جب وہ وہاں سے گزرے
تو اس قاری نے ان سے سوال کرنا شروع کر دیا، یعنی ہاتھ مانگنے کے لیے آگے بڑھایا۔ فاسترجع، تو عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ نے ان للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اور آپ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ القرآن فلیسأل اللہ بہ، کہ جو شخص قرآن پڑھتا ہے اس پر یہ لازم ہو جاتا ہے کہ وہ اپنا دست طلب صرف اور صرف خدا کے سامنے دراز کرے، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے وہ ہاتھ نہ پھیلائے۔ عمران ابن حسین کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا۔ امام ترمذی نے، امام احمد ابن حنبل نے، صاحب مشکات خطیب تبریزی نے اس کو بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی قرآن پڑھے، یعنی قرآن کا عالم ہو، حافظ ہو یا قاری ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنا سوال صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے کرے، اللہ کے غیر کے سامنے وہ دست طلب دراز نہ کرے، اہل دنیا کے سامنے دنیا مانگنے کے لیے وہ سوال نہ کرے، کیونکہ آپ نے فرمایا کہ ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو قرآن کے ذریعے لوگوں سے مانگیں گے، قرآن کو وہ ذریعہ روزگار بنا لیں گے، قرآن کو وہ کمائی کا ذریعہ بنا لیں گے۔ اس لیے قرآن کا جو حافظ ہے، جو عالم ہے، جو قاری ہے، اس کی سب سے بڑی صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنا سوال صرف اور صرف اللہ کے دربار میں کرتا ہے، اور یہ اس کے اندر توکل پیدا کرتی ہے، یہ چیز یہ اس کے اندر للہیت پیدا کرتی ہے، یہ اس کے اندر خلوص کو پیدا کرتی ہے۔ یہ چیز اگر کسی کا سینہ اس صفت سے منور اور روشن ہو جائے، آپ اسے غزالی کہتے ہیں، آپ اسے ابن العربی کہتے ہیں، آپ اسے بخاری اور مسلم کہتے ہیں، آپ اسے احمد ابن حنبل، شافعی، مالک اور ابو حنیفہ کہتے ہیں، یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کا سینہ قرآن کے علم سے روشن ہوتا ہے، اور پھر وہ اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے دست طلب دراز نہیں کرتے۔ یہ عالم کی، حافظ کی، قاری کی شان ہے، اور یہ ایتھکس ہیں اس کے جو میں نے بیان کیے آپ کے سامنے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔